الحمدللہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تین طبقات والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ممبروں پر بٹھائے گا، جو عمل بھی کرے گا۔ اس میں علماء بھی ہیں۔ اللہ فرمائے گا این العلماء، علماء کہاں ہیں؟ تو بہت بڑا مجمع، بہت بڑی جماعت آئے گی علماء کرام کی، سب کو اللہ ممبروں پر بٹھائے گا، جو پریکٹیکلی عمل کرنے والے ہیں، جو قرآن اور صحیح حدیث کو فالو کرتے ہیں اور اس کی اشاعت و ترویج کرتے ہیں۔ تو اس نسبت سے میں نے ریسنٹلی ویڈیو ایک کی تھی، بنائی تھی، مولانا تاج صاحب شادی پہ گئے تھے، جس میں 200 کروڑ سے زیادہ مال لگا، پیسہ لگا، محمود صاحب ہیں، اقبال صاحب کی۔ تو اس میں مجھے ماشاءاللہ دیکھا، بڑی خوشی ہوئی کہ مولانا نے اس پہ ٹویٹر پہ ہی کہا کہ میں تقریباً 45 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور 6 بریازوں میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے تبلیغ کی نسبت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو قبول کرے۔ اگر انہوں نے فرمایا کہ میرے ان سے محبت والا معاملہ ہے، تو میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مولانا جاتے ہیں کسی غرض سے نہیں جاتے ہیں، نہ مال کی نہ دنیا کی، وہ صرف اللہ رسول کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے لیے جاتے ہیں۔ تو میں سلام سلوٹ بھی کرتا ہوں، مگر میرا جو تھا، جو میری بات کرنا تھی ادب کے ساتھ، وہ یہ تھی، ہمارے استادوں کی طرح ہے، استاد میں نے سیکھا تو ان سے ڈائریکٹ نہیں ہے، مگر اساتذہ کی طرح ہے۔ گزارش تھی کہ آپ سے کوئی ملنے کے لیے جاتا ہے یا کوئی آپ کو بلاتا ہے، آپ کہتے ہیں میں سر درد کا مریض ہوں، ریسنٹلی آپ کی ویڈیو آئی تھی، میں نے دیکھی تھی، تو وہاں آپ تشریف لے گئے اس پر، اور اتنا وہاں اسراف جو ہوا، وہ خیر الگ ٹاپک ہے، اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو مولانا نے ماشاءاللہ، اللہ ان کو زندگی دیں، اللہ ان کو حیاتی دیں، اللہ تعالیٰ جو مولانا طارق صاحب کو، یہ ہمارے بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا ہمارا یہ ہیرا ہے، پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کا۔ تو مگر ایک بات میں عرض کروں گا کہ سچ بات کرنی چاہیے، ٹروتھ از آلویز بیٹر، سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے۔ اور جو علماء کرام ہیں، جو پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں اور کسی غرض کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو پھر کون کھینچے گا؟ ان کی کلاس کون لے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اللہ معاف کریں، ہم کلاس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، مگر دکھ سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایسے علماء جو صرف دنیا کے پجاری ہیں، کس کے پجاری ہیں جی؟ دنیا کے، مال کے، ملک کے، شہرت کے، اور قرآن سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں، ایسے ہیں، اللہ کی قسم ہیں، جو صحیح حدیث کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر بات کرتے ہیں۔ ایسے علماء جو ہیں، وہ علماء کتے کی مثال ہے، ان کی مثال کتے کی ہے۔ یہ میرا رب کہتا ہے سورہ اعراف میں، 175 آیت ہے سورہ اعراف میں، کہ ایسے جو علماء ہیں وہ بلعام بورا، کتے کی طرح ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء سو پیدا ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی کریں گے۔ تو ان کو پھر کون کہنے والا؟ اس سے دوسروں کو موقع مل جائے گا۔ جو مولانا تشریف لے گئے تھے، ان کے پاس پھر دلیل آ جاتی ہے۔ اس لیے خدا را ہم، اللہ کا واسطہ ہے،
ہم اللہ سے ڈر کر ہمیں پتہ ہے ہم کہاں غلط ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کہاں صحیح ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ انسان کو اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، یار کم غلط پہ کرنا تو ٹھیک ہے جی۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، علماء کو تو چاہیے کم از کم ایسا آپ رول ماڈل بنے امت کے لیے، عوام کے لیے، کہ لوگ آپ کی مثال پیش کریں۔ آخری بات کروں گا، بات ختم کرتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے جو دیکھا ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، دل وچ کی چلتا ہے سانو نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، دل کے اندر کیا ہے ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ کو پتا ہے۔ ظاہر بھی اللہ جانتا ہے، باطن بھی اللہ جانتا ہے۔ اسی اڈے وڈے پیر کون آ، اور یہ جو کہانیاں کرائی ہوئے ہیں پیروں کے، سانو پتہ چل جاتا ہے دل وچ کی چلتا پہ، ایسے پیروں پر اللہ کی لعنت، اللہ کی قسم، ایسے علماء کے اوپر اللہ کی لعنت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دل کے حال پتہ چل جاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قبروں میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ کتے ہیں۔ ایسے میں دکھ سے باتیں کہہ رہا ہوں جو پتہ جب بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ تو وڈا کیڑا پیر جم گئے، تو ایسا کتنا بڑا تو مولوی بن گیا، تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کے حال، اس کے اندر کا پتہ ہے، یا مجھے پتہ اس قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، مجھے پتہ آسمان کے اندر کیا ہو۔ بے وقوف آدمی، ایسو پر لعنت اللہ رسول کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا جی؟ ہاں جی، علماء کی تو رول ماڈل ہونا چاہیے، ہم کو دیکھیں یار۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا گزارش میں، اخیر میں نے جو دیکھا ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، باطن کے نہیں ہیں۔ محمد علی انجینئر مرزا صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ اس بھائی کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سب اس بھائیوں کی، علماء کی حفاظت فرمائے جو حق کی بات کر رہے ہیں اور سچائی کی تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث پر چلنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو علی بھائی کے اندر میں نے واللہ تعالیٰ باللہ نہیں دیکھا کہ وہ کسی دنیا کے کسی بڑے سے بڑا جو ہوگا نا مال والا، اس کے آگے جھک جائے اور گھٹنے ٹکا دے۔ اس بھائی کے اندر میں نے، واللہ آپ بھائی بیٹھے ہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم صاحب مجھے بلائیں گے تو میں جاؤں گا، پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ امیر کی حیثیت رکھتے ہیں، ورنہ میں کسی کا نہیں جاؤں گا، ملازم تھوڑا ہی ہوں۔ تو ایسا بندہ دین کا کام کر سکتا ہے، ایسا بندہ دین کی تبلیغ کر سکتا ہے جو کسی چیز کے آگے جھکے نا، جو صرف اور صرف خالصتاً اللہ رسول کی تبلیغ کرتا ہو، سچائی کی دعوت دیتا ہو۔ تو میں تو رول ماڈل مانتا ہوں علی بھائی کو، انجینئر صاحب کو۔ آپ مانے نہ مانے، مجھے کوئی آپ کوئی مسئلہ ہوگا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ ایسے میں نے کوئی عالم نہیں دیکھا ہے، اللہ کی قسم، میں نے 20 سال ہو گئے مجھے، کوئی عالم نہیں دیکھا جو اکثر یہ دیکھیں علماء کو نوٹوں کے آگے جھک جاتے ہیں، مال کے آگے جھک جاتے ہیں، پلاٹوں کے آگے سر جھک جاتے ہیں۔ پلاٹ مل رہے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہیں ایسے گدی نشین بھی ہیں۔ تو یہ انجینئر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، اللہ کی قسم، واللہ تاللہ ویلا ایک سویر آدمی ہے، فیر آدمی ہے۔ کلپس کاٹ کے ان کے دکھاتے ہیں، اے دیکھو یہ نے غلط گل کی تھی۔ اور جھوٹو، اللہ سے ڈرو، مکارو، اللہ سے ڈرو۔ تم اس لیے تم اس سے جلتے ہو کہ وہ دین کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، صحیح حدیث کی بات کرتا ہے، وہ اس کو کسی سے لالچ نہیں ہے۔ میں معذرت کہتا ہوں، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا، میں دکھ سے باتیں عرض کر رہا ہوں۔ وہ کسی ایک پینی کا روادار نہیں ہے، 1 روپیہ کا۔ ایک بندے نے کہا وہ یوٹیوب میں ان کے نا، میں نام نہیں لیتا، یوٹیوب میں وہ ارننگ کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ میں جھوٹ، اللہ کی قسم جھوٹ بولتے ہیں اس کے اوپر، ویسے ہے ہی نہیں ہے۔ وہ حرام سمجھتے ہیں سر کہ اگر میں یہاں سے دین کے نام پر میں کسی سے 1 روپیہ بھی لوں، حرام ہے، موت ہی آ جائے اسے۔ یہ ان کے سینٹیمنٹس ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ٹائم ایڈا تسی بڑے بڑے بنتے ہو نا سارے پیر تے مولوی، اس ٹائم 1 مین آرمی ہے محمد علی انجینئر صاحب حافظہ اللہ تعالی۔
ون مین آرمی ہے. میرے نے سر ساڑا دماغ نے اسی گاس نہ کھاندے ہیں، تکتے رہتے ہیں. کہتے ہیں لہجہ بڑا سخت ہے. وہ لہجہ میرا لہجہ کیوں سخت ہوا ہے؟ سچائی کی جب بات کریں گے لہجے آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں گرم. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے آپ کے لہجے میں سختی آ جاتی تھی، جلال آ جاتا تھا، جلال. اس لیے میرے بھائیو دوستو، قرآن خود پڑھو، حدیث خود پڑھو. تو مولانا طارمی صاحب کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے ٹویٹ ماشاءاللہ کیا، خوشی بھی ہوئی. نہ بھی کرتے پھر بھی ہمیں پتہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ جاتے ہیں اللہ رسول کی بات کے لیے. مگر یہ کہ اور علماء کو پھر ہم کوستے رہتے ہیں ایسی فضول میں. جو ہیں علماء سینکڑوں ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو صرف دنیا کے لیے لوگوں سے ملتے ہیں، لالچ کے لیے ملتے ہیں، مال کے لیے ملتے ہیں. ہمیں پتہ ہے، ہاں وہ پارلیمنٹ میں ہو، سیدھی جو بات ہے، ہاں وہ چھوٹا سا مدرسہ چلا رہا ہو، ہمیں پتہ ہے اللہ کے فضل سے. پر ہم بولتے نہیں ہیں کہ یار کہ پتہ اللہ ہدایت دے دے، کہ پتہ اللہ ہدایت دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سیدھی سچ بات کہنے کی توفیق دے، قرآن صحیح حدیث کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. نہیں بولیں گے تو میرے بھائیوں کل سے کل قیامت والے دن اللہ پوچھے گا تو انہیں میرے دین کے لیے کیا کیا ہے. بس ٹلے ہی مار دے رہے ہو، گلیں ہی کر رہے، میٹھی میٹھی تقریر نا جی. تو تبلیغ کے لیے اللہ سے ہم اپنے آپ کو قبول کریں. کوئی تبلیغ بھی وہ ہو جو قرآن و صحیح حدیث والی ہو، کہانیاں نہ ہوں. تو میں آخر میں یہی کہوں گا، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے. اور آخر میں کیا بھائی، نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم نے علمی کتابی بننا ہے، یہ نہیں کہ علی بھائی کی وجہ سے، نہ اللہ کی وجہ سے. وہ اوپر جڑا نا وہ ویکھدا پہ دیکھدا پہ علیم بذات صدور ہے. جزاک اللہ واحسن الجزا.